بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گی کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور دوسروں کے علم میں اضافے کے لیے اسے شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل دینیات و تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو۔ بیت المقدس کی ان نورانی اور رحمت بھری فضاؤں میں بعض انبیاء کرام نے خطبے بھی فرمائے جس میں اللہ کی حمد اور اپنے اوپر اس کی بے پایا رحمتوں اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، مجھے امام اور اپنا فرما بردار بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اس نے مجھ پر آگ کو ٹھنڈی کی اور مجھے سلامتی بخشی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنایا اور مجھے علم عطا فرمایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میرے لیے ہوائیں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب یہ وہ بھی کام کرتے ہیں جو میں ان سے کہتا ہوں، بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا اور تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیشائی اندھے اور کوڑ کے مریض کو ترنت تندرست کرنے والا بنایا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ جب ان تمام انبیاء کرام نے اللہ کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر کی بے پناہ رحمتوں کا بیان کیا، سب کے بعد تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی اور اب میں رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح خطبہ فرمایا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت میں لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم الانبیاء بنایا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کس قدر عالی اور بلند ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کی شان بیان فرماتے ہیں اور سب انبیاء کرام پر آپ کی فضیلت کا اعلان فرماتے ہیں۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر کرنا شروع کیا اور ہر بلندی کو پست فرماتے ہوئے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھے۔ آن کی آن سے پہلا آسمان آ گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جس باب الحفظہ کہا جاتا ہے، اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا کون ہے؟
فرمایا جبرائیل ہوں۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا؟ فرمایا گیا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر آپ خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ان کی دائیں اور بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہے اور بائیں جانب والے جہنمی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان کی طرف سفر کیا، ان سے دوسرا آسمان بھی آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ یہ دونوں خالازاد بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب آپ آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گریاں فرمانے لگے۔ دریافت کیا گیا تھا آپ علیہ السلام کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت سے زیادہ ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں۔ ان میں سے 2 تو ظاہر تھی اور 2 چھپی ہوئی تھیں۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ نہریں کیسی ہے؟ عرض کیا خفیہ نہر تو جنت کی ہے اور جو ظاہر نہریں دریائے نیل اور دریائے فرات۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے تو جبرائیل علیہ السلام وہی ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت چاہی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ نے کلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم جس سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلق الحکام فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہا اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں نہ جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے گا۔
حدیث میں اس بیان کے لیے قاب القوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب کا دیدار کیا، پھر نہ پردہ تھا، نہ کوئی حجاب، نہ زمانہ تھا، نہ کوئی مکان، نہ فرشتہ تھا، نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ وہ وحی کیا تھی رب تعالیٰ نے اس قرب خاص میں بندہ خاص کی طرف فرمائی، اور کیا راز نیاز ہوئے؟ بخاری شریف کی حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، رب نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی وہ کی۔ اکثر محققین فرماتے ہیں کہ اس وحی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں کہ محب اور محبوب کے اسرار دوسروں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ اگر خدا کو ان کا اظہار مقصود ہوتا خود ہی بیان فرما دیتا۔ جب اس نے بیان نہیں کیا، فرمایا وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، تو کسی کی مجال ہے کہ دریافت کریں۔ بہرحال مختصر طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دین و دنیا کے جسمانی اور روحانی، ظاہری و باطنی نعمتوں اور امول و معرفت جو کچھ بھی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہتے تھے، وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم اور حکمت کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ آپ کے رب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان سے مجھے تجربہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ 5 نمازیں کم فرما دیتے، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئی۔